کافی پیتے ہوئے اس نے بہت سی محبت بھری باتیں کی۔ جب بھی میں شادی کی بات کرتی وہ کسی نہ کسی بہانے سے موضوع بدل دیتا۔ آخر کار اس موڑ پر فارحہ نے میرا ساتھ دیا۔ انسیت، محبت، لگاؤ، عشق، جنون، یہ ایسے جذبے ہیں جو ہمارے اندر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ہم ان کو لے کر تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کون سے جذبے کے تحت کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح کے احساسات اور محسوسات کو قلم بند کیا ہے، اپنے افسانے میں ڈالا ہے، یوں کہیں کہ خوبصورت سٹوری میں پورٹری کیا ہے جناب شمیم عثمانی نے۔ اس کا عنوان ہے عشق، محبت، عشق مجازی۔ آئیے سنتے ہیں یہ پیارا سا افسانہ۔ مس ملک سے میری ملاقات ایک کانفرنس میں ہوئی جس میں ہندوستان سے 2 مندوبین شریک تھے، ایک میں اور دوسری مس ملک۔ امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی میں ہمیں عشق مجازی اور عشق حقیقی پر اپنے اپنے مقالے پیش کرنے تھے۔ میں نے اپنے مقالے کا آخر میں خلاصہ کرتے ہوئے کہا کہ جس نے عشق مجازی نہیں کیا وہ عشق حقیقی سے بھی نابلد ہے۔ مقالے کے اختتام پر ہال تالیوں سے گونج اٹھا اور ماہرین نے میرے مقالے کو بہت سراہا۔ دوسرے اجلاس میں مس ملک نے اپنا مقالہ پیش کیا جس میں انہوں نے صرف عشق حقیقی کی تعریف و توصیف کی تھی اور عشق مجازی کو سرے سے ہی خارج کر دیا تھا۔ مقالہ بہت شاندار تھا، دلیلوں سے انہوں نے اپنی بات کہنے کی کوشش کی تھی۔ تقریب کے بعد شام کی چائے پر باضابطہ میرا تعارف مس ملک سے ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ سے انہوں نے ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کی ہے اور وہ علی گڑھ میں درس و تدریس سے وابستہ ہیں۔ میں نے کہا علی گڑھ میرا مادر علمی ہے، میں نے اسکولنگ سے لے کر آخر تک تمام تعلیم وہیں پر حاصل کی ہے۔ فی الحال ممبئی میں ایک ادارے میں لینگویج ایکسپرٹ کے طور پر کام کر رہا ہوں۔ ہم امریکہ میں 1 ہفتے تک ساتھ رہے۔ سیمینار کے بعد خوب ساتھ گھومتے، تفریحی مقامات کی سیر کرتے۔ اس دوران ہم نے ایک دوسرے سے کافی ذاتی معلومات شیئر کی۔ اس کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی اور میری بھی نہیں۔ پھر ہماری واپسی کا وقت آ گیا اور بغیر کسی جذبے کے ہم نے ایک دوسرے کو اگلی ملاقات کے لیے خدا حافظ کہا۔ اس کے بعد 11 سال تک ہماری ملاقات نہ ہو سکی۔ مجھے ادارے کے کام سے 8 سال کے لیے بیرون ملک جانا پڑا اور جب میں لوٹا تو کافی تاخیر ہو چکی تھی۔ مس ملک کو کئی مرتبہ فون لگایا مگر نمبر بند آتا رہا یا پھر کوئی اجنبی اسی نمبر پر بات کرتا۔ بالآخر ایک مرتبہ قصداً علی گڑھ جانے کا پروگرام بنایا اور علی گڑھ پہنچ کر اسی گیسٹ ہاؤس میں قیام کیا جہاں کبھی ہم دوران تعلیم اپنی محبت کے ساتھ ٹھہرا کرتے تھے۔ روز ہٹ نام کا یہ گیسٹ ہاؤس ریستوراں بھی ہوا کرتا تھا۔ میں شام کے وقت وہاں پہنچا۔ میرس روڈ صدا کی طرح آباد تھا۔ نئے لڑکے لڑکیاں ادھر ادھر گھوم رہے تھے، کچھ آئس کریم پارلر کے پاس کھڑے تھے، کچھ وکاس ریستوراں میں بیٹھے گپ شپ میں مصروف تھے۔ میں اپنے ماضی کو یاد کرتے ہوئے یونیورسٹی کی جانب نکل پڑا۔ کیونکہ شام کا وقت تھا اسی لیے زیادہ تر ڈپارٹمنٹ بند تھے، لیکن مس ملک اپنے شعبے کے کمرے میں اپنے کچھ شاگردوں کے ساتھ کسی موضوع پر مطالعے میں مصروف تھیں۔ میں نے دروازے پر دستک دی۔ ایک سنجیدہ سی آواز آئی، کم ان۔ میں اندر داخل ہوا تو مس ملک کا منہ حیرت سے کھلا کا کھلا رہ گیا۔ وہ صرف اتنا ہی بول سکیں، ارے آپ؟ حیرت کے باعث وہ سلام تک بھول گئیں۔ پھر اچانک انہیں احساس ہوا۔ خیر خیریت کے بعد بات شروع ہوئی۔ میں نے کہا چائے پینی ہے؟ تو وہ بولی شام کا وقت ہے، ڈپارٹمنٹ تو بند ہے۔ میں نے کہا چلیے یونیورسٹی کینٹین چلتے ہیں۔
ہم کینٹین میں جا کر ایک سیٹ پر بیٹھ گئے، چائے بسکٹ وغیرہ منگائے اور پھر باتوں کا سلسلہ دراز ہو گیا۔ میں نے دریافت کیا کہ آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ وہ اس اچانک سوال سے تھوڑا نروس ہوئی اور بولی، آپ کو یاد ہے میں نے اپنے مقالے میں عشق مجازی کی نفی کی تھی؟ ہاں، مگر وہ تو مقالے کی بات تھی، یہاں میں حقیقی زندگی کے بارے میں سوال کر رہا ہوں۔ مس ملک نے کہا، اصل زندگی میں عشق مجازی ہوتا ہی نہیں۔ اول تو عشق ایک خلل ہے، لیکن اگر کوئی عشق کا نام لے کر ڈھونگ کرتا بھی ہے تو صرف ایک ڈرامہ اور جسمانی تسکین کے لیے ہے۔ وہ سانس لینے کے لیے رکیں تو میں نے درمیان میں لقمہ دیا کہ میں مطلب نہیں سمجھا۔ کہنے لگیں کہ آپ پر گزری نہیں تو آپ سمجھیں گے کیسے؟ میں نے کہا کہ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو میں آپ کی زندگی کے بارے میں یا آپ کے ماضی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ وہ بولی، ٹھیک ہے، کل رات کا کھانا ہم ساتھ کھائیں گے، آپ میرے یہاں تشریف لائیں۔ میں وقت مقررہ پر پروفیسرز کالونی پہنچ گیا۔ شائستگی اور نفاست اس کے گھر میں آیا تھی، ہر شے سلیقے سے سجی ہوئی تھی۔ پرتکلف کھانے کے بعد باتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ اس نے بتایا کہ میں جب BA کر رہی تھی تب ہی میری دوستی جامعہ کے ایک لڑکے مدثر سے ہو گئی۔ اس کی اور میری ایک مشترکہ دوست تھی فارحہ، جو اکثر ہمارے ساتھ ہی رہا کرتی تھی۔ اس کا بھی ایک دوست تھا اقبال۔ ہم چاروں خوب گھوما پھرا کرتے تھے۔ پھر اچانک ایک دن فارحہ نے ایک تجویز رکھی کہ چلو مسوری چلتے ہیں۔ میں نے کہا کہ بھائی میرے گھر والے اجازت نہیں دیں گے۔ وہ ضد کرنے لگی۔ آخر کار یہ طے ہوا کہ ہم جمعہ کی شام کو نکلیں گے اور اتوار کی شام تک واپس آ جائیں گے۔ میں نے امی سے ضد کر کے اپنی ایک دوست کی منگنی کا بہانہ بنا کر اجازت لے لی۔ میں، مدثر، فارحہ اور اقبال مسوری چلے گئے۔ وہاں خوب گھومے اور پھرے، اور پھر وہ سب کچھ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، مگر میں اس کی محبت میں مجبور تھی۔ اس نے مجھ سے شادی کا وعدہ کر لیا اور نہ چھوڑنے کے عہد و پیمان بھی کر لیے۔ ہم دہلی لوٹ آئے۔ اچانک مدثر غائب ہو گیا اور اس کا موبائل فون بھی بند آ رہا تھا۔ تقریباً 40-45 دن بعد وہ ملا تو بھائی میں نے گھبرا کر پوچھا کہ کہاں غائب ہو گئے تھے تم؟ میں تو ڈر گئی تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، ارے کچھ نہیں، بس کچھ ذاتی کاموں سے گھر گیا ہوا تھا، وہیں وقت لگ گیا۔ میں نے کہا، اور فون؟ وہ بولا، اصل میں جلدی میں گیا تھا تو فون جو ہے وہ ہاسٹل ہی میں چھوٹ گیا۔ خیر، اب میں آ گیا ہوں، چلو کافی ہاؤس چلتے ہیں۔ کافی پیتے ہوئے اس نے بہت سی محبت بھری باتیں کی۔ جب بھی میں شادی کی بات کرتی وہ کسی نہ کسی بہانے سے موضوع بدل دیتا۔ آخر کار اس موڑ پر فارحہ نے میرا ساتھ دیا اور مدثر کو راضی کر لیا۔ اس نے ایک شرط لگائی، کیونکہ شادی میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں سو اس میں میرا کوئی گھر والا شریک نہیں ہوگا، صرف میرے دوست شریک ہوں گے۔ مرتی کیا نہ کرتی کہ مصداق میں نے اپنے گھر والوں کو یہ بتائے بغیر شادی کے لیے تیار کر لیا۔ ہماری شادی ہو گئی۔ اب میں مس ملک سے مسز مدثر بن گئی، لیکن یہ خوشی زیادہ دنوں تک قائم نہ رہ سکی۔ اتفاق سے پہلے ہی سال میں امید سے ہو گئی۔ اسی دوران مجھ پر ایک خبر بم بن کر گری اور میرے ہوش و حواس گم ہو گئے۔ میرا بچہ بھی ضائع ہو گیا۔ میں بہت بیمار ہو گئی۔ ہوا یوں کہ مجھے پتہ چلا کہ مدثر نے مجھ سے پہلے ایک شادی کی ہوئی ہے جو اس کی لو میرج تھی اور جس میں اس کے گھر والے بھی شریک تھے، اس لیے وہ میری شادی کو عام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مجھے مزید پتہ چلا کہ اس کی 2 بیٹیاں بھی ہیں۔ جب میں نے اسے سوال کیا تو اس نے مجھ سے کنارہ کر لیا۔ وہ بس کبھی کبھی میرے پاس آتا، جب اسے خواہش ہوتی اپنی خواہش کی تکمیل کرتا اور پھر وہ ہفتے 10 دن کے لیے غائب ہو جاتا۔ میں تنہا ہو گئی، بالکل تنہا۔ عشق اور محبت سے میرا یقین اٹھ گیا۔ پھر میں خاموشی سے وہ شہر چھوڑ کر یہاں آ گئی۔ نہ اس نے کوشش کی اور نہ میں نے۔ وہ بھی مجھے نہیں مل سکا جسے اپنے سے زیادہ چاہا تھا، اور تکلیف اس بات کی تھی کہ اس نے مجھ سے نہیں بلکہ
मेरे जिस्म से मोहब्बत की थी। बहरहाल मैं मिस मलिक थी, सो अब भी हूँ। मैं मिस मलिक ही लिखती हूँ अपने आप को, और जो कुछ मैंने अपने मकाले में लिखा था वो सब मेरा ज़ाती तजुर्बा था, एक हकीकत थी। इश्क़ मजाजी कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ फ्रॉड है। रात बहुत हो चुकी थी, मैं बग़ैर कुछ कहे उठा और उसे अलविदा कहकर गेस्ट हाउस वापस पहुंचा और सवेरे वाली ट्रेन से वापसी कर ली। इश्क मोहब्बत इश्क मजाजी। अभी आपने जनाब शमीम उस्मानी का लिखा ये खूबसूरत अफसाना सुना। गाइस, आप इन जज्बों को अगर बयान करना चाहते हैं या अपने एहसासात हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और नए दोस्त चैनल को ऑफ कोर्स सब्सक्राइब करें। एक और प्यारे से अफसाने के साथ, एक और शॉर्ट स्टोरी के साथ मैं फिर आऊँगा। तब तक के लिए अपने दोस्त फरोस्त आज़म शाह को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।